یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم شان ذی صفات عظیم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم مکتب، ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل 3 حوالوں سے بڑی بابرکت محفل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی ایک محفل نہیں ہے، بلکہ ماہ رجب چل رہا ہے اور ماہ رجب کی 13 تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے، اور ماہ رجب کی 13 تاریخ کو شیر خدا، شیر رسول حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ محفل اس لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ ولیوں کے شہنشاہ 11ویں والے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی یاد میں بھی منائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ محفل اس لحاظ سے بھی قابل اہمیت ہے کہ اس محفل میں میلاد مصطفیٰ بھی منایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی ایک محفل نہیں ہے، بلکہ ہم بیٹھے ایک محفل میں ہیں، ثواب 3 محفلوں کا دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ اور بات 11ویں والے کی ہے تو بڑوں کا ذکر ہو جائے تو چھوٹوں کا ساتھ ہی ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 11ویں والے پیر کہ جن کو ولایت ملی تو کہاں سے ملی؟ حیدر کرار سے ملی۔ سبحان اللہ۔ 11ویں والے سینکڑوں ان کی قدموں کی ٹھوکروں پہ پھر رہے ہیں، بالکل۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولایت ملی، کیوں نہ تذکرہ حضرت علی کا ہی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی عام ہستی کا نام نہیں ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کو بارے میں تاجدار انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک عرض سنتے چلیں، صرف بولنا میرا مقصد نہیں اور صرف چپ ہو کر بیٹھنا آپ کا مقصد بھی نہیں، بالکل۔ کیوں نہ یہ بہتر ہو جائے کہ میں بھی بولوں، ساتھ آپ بھی بولیں، سبحان اللہ۔ ثواب آپ کو بھی ملے، ثواب مجھے بھی ملے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بڑی بات نہیں کروں گا، کوئی نعرے کا نہیں مطالبہ کروں گا، صرف اتنی سی بات کروں گا، جب تاجدار انبیاء کا ذکر آ جائے، ان کا نام آ جائے تو ہر زبان سے درود و سلام کی صدائیں بلند۔ سبحان اللہ۔ حضور تاجدار انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بات کسی عام بندے کو نہیں کی جاتی۔ اور سنیں، آج ہمارا کیا نظریہ بن چکا، ہر جگہ پر علی 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 ہو رہا ہے، لیکن کبھی غور کیا کہ علی علی زیادہ کر کون رہے ہیں؟ وہ لوگ جو سارا دن بھنگ پیتے ہیں، نشوں پہ لگے ہیں، اور پھر نعرہ کیا ہے؟ یا علی مدد، لیکن انہیں پتہ کسی چیز کا بھی نہیں، علی کی شان کیا تھی، علی کا مقام کیا تھا، سارا دن نشے پہ لگے ہیں۔ لیکن اب بات سنیں، حضرت علی نشے سے نفرت کتنی کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار کا بیان سنیں، فرماتے ہیں کسی دریا میں کوئی دریا جاری ہو اور اس دریا کا پانی چل رہا ہو، اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، کتنا؟ ایک قطرہ گر جائے، اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے، اس کے بعد اسی کی جگہ پر گھاس اگ جائے، اور پھر اس گھاس کو حیدر کرار کا کوئی گھوڑا کھا لے، تو کہا علی کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ اس سواری کے اوپر پھر بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ۔ نشے سے اتنی نفرت کہ صرف ایک قطرہ
دریا کتنا بڑا، قطرے کی کیا اہمیت، اور حضرت علی کیا کہتے ہیں کہ علی کبھی اس گھوڑے پر بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سارا دن نشہ چرس اور پھر علی 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 لگے ہیں۔ اور سنیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کسی عام ہستی کا نام نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار۔ سبحان اللہ۔ اب ایک ایمان کس طرح لے کر آئے، اس میں ہمارا یہاں بیٹھنا صرف کانوں کا چسکا پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ جب یہاں سے جائیں تو ہماری جھولی بھی بھری ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا بچپن بھی حضور کے پاس گزرا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف رہا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو پھر کیا تھا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور دیکھنے کے لیے تشریف لے کر گئے، اور جب وہاں پہنچے تو ان کی والدہ نے کہا کہ یہ بیٹا پیدا ہوا ہے اور یہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضور نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا، ابھی تھوک منہ میں گیا ادھر علی نے آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی شان کتنی بلند ہوگی کہ جس کی پہلی آنکھ کھلی تو دیدار محمد مصطفیٰ ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا، حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے تھے۔ سبحان اللہ۔ بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کے آیا وہ حیدر کرار شیر خدا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایمان کس طرح لے کر آئے، ہم سب تو حضرت علی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، سنو ایمان کیسے لے کر آئے سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنیں حج نماز کب فرض ہوئی، جب حضور معراج پہ گئے، سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے پہلے بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ نوافل تھیں، فرض نہیں تھیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت خدیجہ حضور کی زوجہ ساتھ کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا ہے، حضرت علی نے جب دیکھا تو دیکھا کہ کبھی حضور کھڑے ہوتے ہیں، کچھ دیر کھڑے ہیں، پھر کچھ دیر رکوع میں جاتے ہیں، پھر کچھ دیر سجدے میں چلے جاتے ہیں، دیکھی جا رہے۔ جب سلام پھر اب حضور نے پوچھا کیسے کیا دیکھ رہے ہو، کہا طریقہ بڑا اچھا تھا، مجھے پسند آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر آگے کیا کہتے ہیں، مجھے بتائیں میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور تھا، آج ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، نماز کے قریب ہی نہیں لگتے، لیکن حضرت علی کا ایمان لانا کیسا تھا، سب سے پہلے پوچھتے طریقہ بڑا پسند آیا، مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تم ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہو جاؤ، لیکن پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا، اور پھر ساتھ کہا جاؤ اپنے والد سے پوچھاؤ۔ اب جب گئے حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے پاس، حضرت طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئے وہاں، اور جا کر کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ وہ تو اتنا پیارا طریقہ کر رہے تھے، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں جاتے ہیں، کبھی سجدے میں جاتے ہیں، مجھے طریقہ بڑا پسند آیا، سبحان اللہ۔ مجھے اجازت دیں میں بھی ویسے کر لوں۔ اب ان کے والد کیا کہتے ہیں، بیٹا کائنات میں سب سے زیادہ پیار کرنے والی جو ہستی تیرے ساتھ ہے، جو مجھ سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے، وہ محمد رسول اللہ ہی ہے، اور کون ہے؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو کہا کہ تم اب میرے سے پوچھنے کے لیے آئے ہو، ارے وہ تو مجھ سے بھی زیادہ تمہارا خیر خواہ ہے، وہ جیسے کہتا ہے تم ویسے کرتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار آئے حضور کے پاس، اور پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور دین کی تعلیم کو عام کرنا شروع کیا، اور پھر جب سائیوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو وہ بھی پھر نواز دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب حضور کے دین کی تبلیغ عام کرنا شروع کی تو حضور نے کیا کہا، پھر حضرت علی کی شانیں سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب علی شن فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی شان عطا فرما دی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، کہا من کنت مولاہ فعلی المولا، کہا لوگوں سن لو، تم علی کو عام نہ سمجھنا، علی تو وہ ہے جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ۔ حج سے واپسی پر تشریف لا رہے تھے، تالاب خم کی جگہ پر آ کر ٹھہرے،
اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا، بلند کیا، سبحان اللہ، اور لوگوں کہتے ہیں لوگوں سنو، کیا میں تم سے پیار نہیں کرتا؟ سبحان کہا جی حضور آپ ہم سب سے پیار کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اور کہا کہ کیا میں تمہارا والی نہیں ہوں؟ سبحان صاحب نے اللہ، کہا حضور آپ ہمارے والی ہیں، ہم سب کے قریب ہیں۔ پھر حضور نے حضرت علی کے ہاتھ کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہتے ہیں ارے سن لو، جس کا میں ولی ہوں علی بھی اس کا ولی ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے بعد آئے اور حضرت علی سے ملاقات کی، کہا علی تم کوئی عام ہستی نہیں ہو، سبحان اللہ، تمہارا کوئی مقام چھوٹا نہیں ہے۔ سنو حضور نے کیا کہا تھا، حضور نے تمہیں کہا تھا تم مسلمان مردوں کے بھی ولی ہو، تم مسلمان عورتوں کے بھی ولی ہو۔ سبحان اللہ، علی کسی عام ہستی کا نام نہیں ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ جب فتح مکہ ہوا، مکہ پاک فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ تم بتوں کو توڑ دو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑنے کے لیے کھڑے ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے اور چھڑی مار رہے ہیں، بت توڑ رہے ہیں، لیکن کچھ بت ایسے تھے جو اونچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این علی جن، صلی اللہ علیہ، علی کدھر ہے؟ سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فوراً دوڑتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر۔ سبحان اللہ، جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا علی، اچھا حضرت علی نے جب حضور کو دیکھا بت توڑتے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہو جائیں، میں آپ بت توڑ دیں اوپر ہو کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ علی تم نبوت کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے۔ پھر حضور نے کیا کہا؟ کہا علی اب تم میرے کندھوں پر کھڑے ہو کے بتوں کو توڑو۔ سبحان اللہ، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کندھے نبوت کے کندھوں پر کھڑے ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد بتوں کو توڑنے لگے، نیچے سے نبوت کی آواز آئی، کہا علی تم کہاں پہنچے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ حکم دیں تو میں عرش کے پائے کو پکڑ کے نیچے لے آؤں۔ سبحان اللہ، اتنی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اور جب حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتوں کو توڑ لیا، توڑنے کے بعد نیچے آئے اور مسکرانا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی مسکراتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ مسکراؤں نہ تو کروں کیا؟ کہا وجہ تو بتاؤ۔ کہا وجہ یہ ہے حضور اتنی بلندی پر گیا تھا، وہاں سے میں نیچے آیا مجھے کوئی چوٹ تک نہیں لگی۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا علی پھر سن، جس کو نبوت تاجدار انبیاء اوپر چڑھائے اور اتارنے والا جبریل امی ہو، اس کو چوٹ کیسے لگ سکتی؟ سبحان اللہ، یہ کوئی علی عام ہستی کا نام نہیں ہے۔ علی تو وہ ہے جو جس کی ٹھوکروں سے ولی کا بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس بعد میں ختم کرنا چاہتا ہوں، نماز کا وقت بھی قریب ہوا۔ خیبر کا موقع تھا اور خندق کھودی گئی، سبحان اللہ، 30 گز چوڑی، 22 گز گہری، اور مسلمان اس جانب ہیں، کفار اس جانب ہیں۔ سنیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف کھڑے ہیں، کفار اس طرف کھڑے ہیں۔ ادھر سے ایک کافر جس کا نام عبد ود تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایڑ ایسی لگائی کہ اس نے خندق کو بھی کراس کر دیا۔ ادھر آ کر کھڑا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے صحابہ کھڑے ہیں، اور اب وہ شخص جو کافر تھا وہ کوئی عام کافر نہیں تھا، بلکہ وہ کافر جو تھا ہزاروں جنگوں میں شامل ہو چکا تھا اور کفار کے بڑا سپہ سالار تھا۔ جب ادھر مسلمانوں کے مقابلے میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سب کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں نہ کہوں تم میں سے کوئی نہیں ہلے گا۔ اب کیا تھا، وہ کافر آیا اور آ کر آواز لگائی، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ لیکن ادھر مسلمانوں کو حکم ملا تھا، حکم ملے تو چڑی بھی پر نہیں مارتی، حکم کس کا تھا؟ تاجدار انبیاء کا تھا۔ اب وہ صحابہ تھے، ہم تو نہیں تھے نا، حضور ہم حکم دیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم تو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہ صحابہ تھے کہ ان کو حکم ملا تو انہوں نے قدم تک نہیں ہلایا۔ ادھر کافر تلوار نکال کر کھڑا ہے اور کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ لیکن صحابہ خاموشی سے کھڑے ہیں، حالانکہ لڑنے کی طاقت ہے تھی، ہمت ہے تھی، مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن حکم رسول تھا، خاموشی سے کھڑے رہے۔ پھر اس کی ہمت اور بڑھی، کہنے لگا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ کوئی بھی نہیں آیا۔ ابھی صحابہ کھڑے ہیں، پھر اس کی اور ہمت ہوئی، کہا کہاں گئی تمہاری جنت جس کا تم دعوے کرتے تھے کہ ہم کافروں نے اگر ہمیں مار دیا تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، کہاں گئی تمہاری جنت؟ اور تم ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ لیکن پھر کوئی نہیں آیا۔ اب اس گستاخ نے کیا کیا، اپنے چہرے کو پھیرا اور حضور کی طرف کر لیا،
اور کہنے لگا معاذ اللہ محمد رسول اللہ تمہاری اتنی ہی ہمت تھی میرے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی شخص نہیں آ رہا؟ اب اتنی بات کی تو ادھر صحابہ میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھا، صحابہ روکتے رہے لیکن وہ نہ رکا اور آ کر اس سے مقابلہ کیا۔ مقابلہ کرنے کے بعد اسے واصل جہنم کیا۔ واصل جہنم کرنے کے بعد حضور کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا، کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معافی؟ کہا حضور نے پوچھا کس چیز کی معافی؟ کہا حضور آپ نے منع کیا تھا۔ حضور نے کہا میں نے منع کیا پھر تم کیوں آئے؟ کہا یا رسول اللہ ابو طالب کے بیٹے میں یہ ہمت نہیں، اس کی یہ وفا اس کا ساتھ ہی نہیں دیتی، تو کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے اور یہ بے وفا بن کر کھڑا رہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون تھا؟ وہ علی المرتضیٰ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب قدموں میں بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے فرمایا، کہا علی جو با وفا ہوا کرتے ہیں وہ قدموں میں نہیں نبی انہیں سینوں سے لگایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی کا نام نہیں ہے، یہ اتنی اعلیٰ عظیم ہستی کا نام ہے جو جگہ جگہ موقع ہمیں درس دے کر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت دیکھنی ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت دیکھنی ہو تو سنیں، یہ خیبر کا موقع تھا اور مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جاؤ جا کر فتح کر کے آؤ۔ وہ قلعہ یہودیوں کا مضبوط قلعہ تھا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں فوج گئی، لڑے، شدید سخت جنگ ہوئی لیکن فتح نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی گئے، حضرت عمر فاروق گئے لیکن کیا جنگ فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب تیسرا چوتھا دن تھا، حضور نے کہا کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ فتح دے دے گا۔ رات کو کہا ہر شخص یہ سوچ رہا ہے کہ کل حضور جھنڈا میرے ہاتھ میں دیں گے۔ ابو بکر بھی سوچ رہے ہیں جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے گا، حضرت ابو ہریرہ بھی سوچ رہے ہیں جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے گا۔ تمام صحابہ بیٹھے، رات اسی میں گزر گئی کہ حضور صبح جھنڈا ہمیں دیں گے، حضور صبح جھنڈا ہمیں دیں گے اور یہ خیبر کا قلعہ ہمارے ہاتھوں فتح ہوگا۔ لیکن جب صبح ہوئی صحابہ اکٹھے ہوئے، ہر شخص یہی سوچ رہا ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، حضور نے کہا این علی جن، صحابہ بتاؤ علی کدھر ہے؟ سبحان اللہ۔ تو کسی نے کہہ دیا حضور علی جو ہے نا ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ تو حضور نے کہا نہیں، علی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حیدر کرار جب آئے تو حضور کو کہا، حضور نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں شدید تکلیف ہے۔ حضور نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے؟ حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، سنیں لعاب دہن، یہ کوئی عام ہستی کی بات نہیں کر رہا، حضور کی بات کر رہا ہوں، جس کا ایک بال بھی پکڑ لے اور ساری زندگی اس کی تعریف کرتے رہے تو کبھی اس کی تعریف ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک نکالا اور نکالنے کے بعد حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا اور پھر حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کی قسم میں یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ تھوک پہلے لگا یا میری آنکھ کی درد پہلے ختم ہو گئی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں شامل ہو تو ان کا کھانا اتنا بڑھ جاتا ہے، برکتیں ملتی ہیں کہ ہزاروں صحابہ کھا جاتے ہیں۔ یہی تھوک جب صدیق اکبر کی ایڑی پر لگے تو سانپ کا ڈسا ہوا زہر اثر نہیں کرتا، یہی تھوک علی المرتضیٰ کی درد کرتی آنکھ پر لگے تو وہ درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ کیا بیان کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی، ارے یہ تو شان ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کے بھی پیکر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درس یہ بھی دے کر گئے، آخری بات کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں کہ تمہیں اللہ طاقت دے تو کبھی غرور نہ کرنا، تمہیں اللہ کرسی دے کبھی غرور نہ کرنا، ہمیشہ تمہیں عزت ملی، ہمیشہ تمہیں نعمتیں ملی تو صرف حضور کے صدقے سے ملی۔ ایک شخص آیا، شام سے نوجوان آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑھاپے کی عمر تھی اور وہ آیا اور آ کر پوچھتا ہے علی کدھر ہیں، حضرت علی کدھر ہیں، وہ خیبر کا قلعہ فتح کرنے والے کدھر ہیں؟ تو حضرت لوگوں نے بتایا فلاں جگہ پر ہیں۔ اب وہ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہے تھے اور گلاس ہاتھ میں پکڑا تو ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اب وہ کہتا ہے جب پانی پی لیا، کہتا ہے آپ علی ہیں؟ کہا ہاں میں علی ہوں۔
کہا میں نے آپ کی بڑی تعریفیں سنی تھیں، آپ تو وہ تھے جنہوں نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا تھا اور اس کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا تھا، اور بعد میں 40 کڑیل جوان اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے رہے تو نہیں اٹھا سکے۔ حضور آپ کے ایک ہاتھ میں اتنی طاقت تھی لیکن آج آپ سے گلاس تک نہیں اٹھایا جا رہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا آج بھی اگر اسلام کی بات ہے، ناموس رسالت کی بات ہے، تو علی کے ہاتھ میں آج بھی اتنی طاقت ہے، وہ اس قلعے کو، اس دروازے کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک سکتا ہے۔ وہ اسلام کی طاقت تھی، یہ علی کی طاقت ہے کہ گلاس بھی نہیں پکڑا جا رہا۔ یہ اسلام جب طاقت دیتا ہے تو بڑوں کو نیچے لگا دیتا ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتا کر گئے، کہا کہ یہ کرسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ ہے تو حضور کی عزت ہے، سب کچھ ہے تو ناموس رسالت پر پہرا دینا ہے۔ اگر تم حضور کی ذات پر پہرا دو گے تو وہ تمہیں، ہمارے بابا جی کہتے تھے سائیں نال وفا کرو تو سائیں کانڈ نہیں لگن دیندے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا جنازہ بھی ہوتا ہے، کس کا؟ کہ جس نے ناموس رسالت پر پہرا دیا۔ اور یارو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم ان لوگوں کا ہم ساتھ تو دے سکتے ہیں کہ جو ناموس رسالت کے لیے نکلے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایک پرچی تو ڈال سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی ناموس رسالت کے خلاف بھونکے بکواس کرے تو اسے جواب تو دے سکتے ہیں، یار پیسہ اپنی جگہ پر، کرسی اپنی جگہ پر، کاروبار اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے بڑے یہ کہہ کے گئے جہاں ناموس رسالت ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں، حضرت علی کا ذکر ہوا تو حضرت علی نے بھی ہمیں یہی درس دیا کہ تمہاری جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن ناموس رسالت پر کبھی آنچ نہ آنے دینا۔ تمہاری جان جاتی ہے چلی جائے، تمہارا مال جاتا ہے چلا جائے، لیکن ناموس رسالت پر آنچ نہ آنے دینا۔ ابھی حافظ صاحب نے وہ شعر پڑھا تھا، ناموس نبی کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، ہر شخص کی زبان پر یہی کلمے ہونے چاہیے، ناموس نبی کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا اس کو مار گرائیں گے۔ کیوں؟ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، ہمارا ایمان جب یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، پھر کیا خطرہ ہے جسم و جان کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔